والدہ صاحبہ کی جو آمدن تھی اس آمدن کا زیادہ خرچہ مسجد اور مدرسے کی طرف جاتا تھا، اور والدہ صاحبہ کی جو زمین حصے میں آئی 3 ایکڑ زمین تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 ایکڑ زمین میں مسجد کے لیے وقف کرتی ہوں کہ میرے اس کی آمدن جو ہے وہ مسجد پر ہی لگے، اور پینشن تقریباً 1 لاکھ کے نزدیک ان کی بنی والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد، تو وہ بھی اس کا جو زیادہ حصہ تھا وہ مسجد اور مدرسے کی طرف جایا کرتا تھا۔ تو اس وقت یعنی والدہ صاحبہ کی وفات کے وقت 150 بچہ قرآن مجید کی تعلیم اس مسجد اور مدرسے میں حاصل کر رہے ہیں، جس میں 40 بچے ایسے ہیں جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہ العالمین، میری والدہ جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اے اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما۔ تو باشر صاحب نے کچھ بات ایسی کی، ایسا ماحول بن گیا کہ وہ ایک کیفیت انہوں نے ایسی طاری کر دی ہم سب پہ۔ ایک آیت ہے اللہ کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو وہ ایک سکینہ سا نازل ہو رہا تھا۔ میں اپنی بات تو میں کر رہا ہوں، مجھے آپ لوگوں کے بھی چہروں سے لگ رہا تھا ایک سکون سا جو ہے نا جی وہ برس رہا تھا۔ جب ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا تھا دل سے، مجھے یہ رشک آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میری اولاد میں سے بھی کبھی کوئی اس طرح درد کے ساتھ دعا کر سکے گا یا نہیں کر۔ مجھے اس بات پہ وہ ہو رہی ہے کہ میں ان سے کبھی ملا نہیں، اس عظیم خاتون سے۔ صبح جب میں نے ان کی باتیں سنی تو مجھے ان کی باتیں سن کے مجھے نا عجیب سی ایک شفقت مادری سی محسوس ہوئی اس خاتون کے لیے، اور مجھے ابھی تو میں نے باتیں سنی نہیں تھی، میں نے کہا یار آپ کی جو میں دیکھتا ہوں سچویشن آپ جیسے بچوں کے لیے اور کر رہے ہیں، اور وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ آپ کی والدہ کو بالکل اعلیٰ درجات پہ بخشا ہے، اور ماشاءاللہ۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں کی تو میں نے کہا اب تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ 150 بچہ قرآن پڑھ رہا ہے وہاں پہ۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے تو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا، حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو قبر سے جو ہے وہ آواز آ رہی تھی عذاب کی، چیخوں کی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پناہ بھی مانگی اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد جب واپسی ان کا اسی جگہ سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں پہ آواز نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا ان کو مرتبہ، تو اللہ سے وہیں پہ انہوں نے کلام کیا، یا باری تعالیٰ یہ وہی قبر ہے جس پہ سے کچھ عرصہ پہلے میرا گزر ہوا اور اب اس وقت آوازیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا، کچھ ہی عرصہ پہلے جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری غیرت اس بات کی گوارا نہیں کرتی، ایک بندے کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لینے والا ہو اور میں زمین کے اندر اس کو عذاب میں مبتلا کروں۔ آج میری اور آپ کی شاید دنیا جہان کی کوشش اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ میرے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، میری گاڑی کتنی بڑی ہے، میرا گھر کتنا بڑا ہے، چاہے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، میں نے جس گھر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، یا میں نے آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ کی ہیں، اس کے لیے میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ وہ جو ووٹ میں نے لینے ہیں وہ دنیا کے ووٹوں کے پیچھے تو ہم کتنے پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں۔
آخرت کے جو ووٹ ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو پانی پلایا، کبھی کسی کا راستہ دکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ایسے آپ نے راستہ دکھایا کہ آپ ایسے کوئی آپ سے راستہ پوچھے، آپ کہیں یہ آپ ایسے چلے جائیں، ادھر سے رائٹ لیفٹ یہ وہ کر کے، اس طرح مثال ہے، مفہوم ہے۔ تو جو انگلی اس کی ڈائریکشن کے لیے، اس کے مشورے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اٹھی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یعنی اللہ کو وہ اتنی پیاری ہے۔ اور ویسے آپ ایک قدم چل پڑے ہیں کسی کے کام کے لیے، تو وہ تو ایک ایک قدم پہ اتنے اعتکاف کا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ملتا ہے کہ کسی کے کام کے لیے جانا مجھے زیادہ پسند ہے کہ بنسبت اس کے کہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھوں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ میں نے سنا یتیموں کے حوالے سے، سر کو جو آخری تربیت کی وہ بھی ایک آیت کی صورت میں وہ کر گئی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ یتیموں کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں۔ تو وہ سن کے اس طرح کے کچھ نہ کچھ واقعات پتہ چلتے رہتے ہیں، اور میں وہ دماغ میں یا ویسے ڈائری میں لکھتا ہوں تاکہ میں کبھی بھی بیان کروں۔ تو سب سے پہلے تو میری اپنی اصلاح مقصود ہے جی۔